ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حمد و ثنا اللہ مالک الملک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات مبارکات کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ کی ہستی اقدس و مقدس کے لیے لائق اور زیبا ہے. میں نے قرآن مجید کا جو مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہاں اللہ رب العزت اپنی توحید کی گواہی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس مقام پر بالعموم یا بالخصوص دو گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مخلوقات میں سے دو گواہ یہاں ذکر ہوئے، ایک فرشتے اور ایک علماء. تو فرشتوں کے ساتھ علماء دین کی گواہی کا ذکر ہونا، اس سے علماء کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے کہ علماء کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے. یہ دین جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنی مخلوق تک پہنچایا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس سلسلہ نبوت کا اختتام کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور مسعود کے بعد جو لوگ آنے تھے ان تک دین پہنچانا اب انبیاء کی ذمہ داری نہ رہی، کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا. اب یہ عظیم ترین ذمہ داری جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انتہا کو پہنچی، یہ عظیم ترین ذمہ داری اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
علماء کو سونپ دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے جو اللہ نے مجھے فریضہ سونپا تھا دعوت دین کا، تبلیغ کا، اللہ کی توحید اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کا، کیا میں نے وہ فریضہ سارا کا سارا ادا کر دیا ہے؟ صحابہ کرام نے یک زباں ہو کے کہا نعم قد بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں واقعتاً آپ نے اس عظیم فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات اپنی امت تک پہنچا دی ہے۔ پھر یہ ذمہ داری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد اس دور کے علماء کو سونپتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو پھر اب ایسے کرو کہ تم میں سے جو بندہ جو بات جان گیا ہے، جو یہاں موجود ہے، وہ ان لوگوں کو بتلا دے جا کر جو آج میرے دور میں یا میری اس مجلس میں موجود نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ ذمہ داری جو اللہ نے مجھے سونپی تھی، اس کے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کی، اس کی طرف بلانے کی، اس کی شریعت لوگوں کو سمجھانے کی، یہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی تھی، آج میں وہ ذمہ داری تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں۔ پھر وہاں بس نہیں کیا، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آج کے بعد جو انسان بھی اسے ایک آیت کا علم ہو جائے، میرے ایک فرمان کا پتہ چل جائے، اس کی اب یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتا رہے۔ یہ دین جسے اللہ نور کہتا ہے، یہ مسلک، یہ اسلام جسے اللہ نور کہتا ہے، یہدی لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ روشنی کیسے ہے؟ یہ ایسا عظیم ترین نور ہے کہ آج کے دور سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک جس طرح ایک دیے سے دیا جلایا جاتا ہے، ایک چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، دور کسی روشنی کو پہنچانے کے لیے ایک لمبی اور غیر منقطع تار کا استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جو نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے پھوٹا، جو روشنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی، جو نور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیغام کے ذریعے سے جسے جلایا، پھر سینہ بہ سینہ وہ پہنچتے پہنچتے آج میرا اور آپ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا ہمارا جو ورد ہے، ہم جو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ اسی سلسلے اور اسی کڑی کا مرہون منت ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پر تار ٹوٹ جائے، کسی ایک جگہ پر وائر کٹ جائے تو آخر تک روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ یہ نور جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جلایا، جسے روشن کیا، اس سے لے کر آج کے دور تک علماء کی ایک کڑی کے ذریعے سے یہ نور چلتا چلتا ہم تک پہنچا، اور آج ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی دور میں، اگر کسی عہد میں یہ کڑی کٹ جاتی، یہ سلسلہ رک جاتا، تو اللہ کی قسم آج ہمارے بچے، ہماری نسلیں آج لا الہ الا اللہ سے متعارف نہ ہوتی، آج انہیں لا الہ الا اللہ کا علم نہ ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لوگوں ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان دین کا علم حاصل کرے۔ اگر کسی دور کے مسلمان من حیث القوم اس عظیم ترین عہد سے اور اس عظیم ترین ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے تو اگلی نسل تک یہ دین نہیں پہنچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہ ذمہ داری اپنے دور کے علماء یعنی صحابہ کرام کو سونپی، پھر انہوں نے تابعین کو سونپی، پھر انہوں نے تبع تابعین کو سونپی، پھر انہوں نے اپنے بعد کے محدثین کو سونپی، یوں یہ سلسلہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر اٹھائیں، اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس ذمہ داری کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ یہ عظیم ترین امانت اور یہ وزن اور یہ بار دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کا وہ ایک ہی ذریعے سے پورا ہو سکتا ہے۔ اس ذمہ داری کو ایک ہی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے طلب دین، طلب علم، علم کو حاصل کرنا اور دین کے علم کا حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ یہ دین آگے نہیں پہنچ سکتا، اور جب اس دین کو لوگ سیکھنا چھوڑ دیں گے، جب اس دین کا سیکھنا ترک کر دیا جائے گا، اور یہ ہوگا ایک وقت کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت کا ذکر کیا، فرمایا وَيُتَعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دین کے علاوہ اور چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہمارے جوان دین کے علاوہ دیگر چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بایو، کیمسٹری، فزکس، پتہ نہیں کس کس فنون میں ہم مہارت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، ہم ان علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دین ہے جس کے سلسلے میں ہم سراسر فراموش کر چکے ہیں، ہم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں اس طرح حساس نہیں ہیں جس طرح ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ اور یہ پتہ ہے دین کو جب حاصل نہیں کیا جائے گا اس کے ذریعے سے کتنا بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے، فرمایا یرفع العلم، علامات قیامت میں سے یہ بات ہے کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، جہالت باقی رہ جائے گی، دین کا علم ختم ہو جائے گا۔ لوگ جب ایسا ہو جائے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ امام کسے بنائیں گے؟ جاہلوں کو۔ علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، جہلاء کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے، جہلاء کو اپنا مفتی سمجھیں گے، جہلاء سے فتاویٰ طلب کریں گے، جہلاء سے مسئلے پوچھیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کے علم کے بغیر فتوے دیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم نہیں ہے، علم کے بغیر فتوہ دیں گے۔ ضَلُّوا فَأَضَلُّوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ بغیر علم کے فتوہ دینے والے علماء کی عدم موجودگی میں علماء اٹھ کے علماء چلے گئے۔ اب یہ اس وجہ سے علماء کے وفات کی وجہ سے یا علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے جب ان کی کمی کو پورا نہیں کیا جائے گا، جب اس کی جگہ پر نئے علماء پیدا نہیں ہوں گے تو لوگ اپنے ائمہ، اپنے علماء جہلاء کو بنائیں گے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ جہلاء اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے فتوے دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ معاشرہ ایک گمراہی کا پیکر معاشرہ بن جائے گا، معاشرہ گمراہی کا خوگر ہوگا، اور ہر طرف معاشرے میں گمراہی پھیل جائے گی۔ اور کل بدعت، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ یہ گمراہی کیسے پھیلے گی؟ یہ گمراہی کس طرح پھیلے گی؟ اسی طرح پھیلے گی کہ جب علماء کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا اور ان علماء کی جگہ پر لوگ اس جگہ کو پر کرنے کے لیے نئے علماء کو پیدا نہیں کریں گے۔ علماء
نئے پیدا نہیں ہوں گے، لوگ اپنی اولاد کو کسب دین کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے وقف نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرہ گمراہی کا خوگر بن جائے گا۔ حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دور کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یدرس الاسلام کما یدرس وشق الثوب، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام مٹ جائے گا اسلام۔ یہ الفاظ کتنا بھاری ہیں، یہ الفاظ کہ جو اسلام ہمارے خیر ہونے کا باعث ہے، خیر پہ قائم رہنے کا باعث ہے، جس اسلام کی وجہ سے آج ہمیں ماں بہن بیٹی کے عزت و تقدس کا علم ہے، جس اسلام کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہیں، جس اسلام کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے تقدس کو جانتے ہیں، جس اسلام کی وجہ سے ہمیں ماں اور بیوی کا فرق پتہ ہے، جس اسلام کی وجہ سے ہمیں باپ اور عام آدمی کے فرق کا پتہ ہے، جب وہ اسلام مٹ جائے گا، پھر اسلام جن علاقوں میں نہیں ہے، جہاں اسلام مٹا ہے، وہاں کی حالت دیکھ لیجئے، وہاں 50-60 سال کے بعد اپنے بزرگ کو جس کے ہاتھوں میں پلے، جس کے ہاتھوں میں بڑھے، جس کے ہاتھوں سے پرورش پائی، انہیں اولڈ ہوم سینٹر میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ انہیں اپنے اوپر بار سمجھا جاتا ہے، اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے والدین کو۔ اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام اتنا پٹ چکا ہے، اتنا ختم ہو چکا ہے خاندانی نظام، کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ یورپ میں یہ مطالبے بھی سر اٹھا رہے ہیں کہ والد کی جگہ پر شناختی کارڈ میں والدہ کا نام لکھا جائے، آئی ڈی کارڈ میں والد کی جگہ پر والدہ کا نام لکھا جائے، اس لیے کہ والد کا تو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہاں تو اکثر اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ والد کون ہے اور والدہ کون ہے، والدہ کا تو پتہ ہوتا ہے، والد کون ہے۔ اس وجہ سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے مختلف تحریکیں ہیں، جہاں پر وہاں ایک تحریک یہ بھی سر اٹھا رہی ہے کہ خاندانی نظام اتنا پٹ چکا ہے کہ آئی ڈی کارڈ پر آج کے بعد ولدیت کی جگہ پہ والدہ کا نام لکھا جائے۔ تو میرے بھائی، جہاں اسلام مٹتا ہے، جہاں اسلام نہیں ہوتا، پھر وہاں اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشق الثوب، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام مٹ جائے گا، اور ایسا مٹے گا جس طرح ایک کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، ایک کپڑے کے اوپر بنے ہوئے ڈیزائن، پھول بوٹے، کپڑے کے اوپر بنے ہوئے نقوش جس طرح مٹ جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اس طرح دنیا سے مٹ جائے گا، حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ ولا صلاۃ، یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو کہ نماز نام کس چیز کا ہے، صدقہ کہتے کسے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، روزہ نام کس چیز کا ہے۔ ان چیزوں کے علم سے لوگ بے بہرا ہو جائیں گے، حتی تبقى طائفۃ من طوائف الناس، یہاں تک لوگوں میں سے بعض لوگ، معمولی لوگ، گنے چنے لوگ بچ جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں گے۔ آخری چیز لا الہ الا اللہ، آخری چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بچ جائیں گے جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے جو چیز مٹے گی، سب سے پہلے جو چیز ضائع ہوگی، وہ نظام خلافت کا ہوگا، اور سب سے آخر میں نماز ضائع ہو جائے گی، اور لا الہ الا اللہ کا ضائع ہونا تو اس کی بھی بات کی بات ہے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک کوئی بندہ لفظ اللہ سے واقف ہوگا۔ اللہ کو جو بندہ جانتا ہے، اللہ اللہ جب تک کہا جاتا رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک لفظ اللہ مٹ نہیں جائے گا، جب تک لوگ اس سے بے بہرا اور نابلد نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام مٹ جائے گا جس طرح کپڑے سے اس کے نقوش مٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے، صدقہ کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، صیام کیا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک گنے چنے کسی بستی میں کوئی ایک آدھ بوڑھا اور ایک آدھ کوئی بوڑھی باقی رہ جائے گی، وہ یہ کہے گی
کہ یہ لا الہ الا اللہ قد سمعنا آباءنا فإنهم یقولون، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، سو ہم نے یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے معانی و مفہوم کیا ہے، یہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، اس بارے میں کچھ بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین کا علم مٹ جائے گا، جب دین کا علم لوگ اس سے بے بہرا ہو جائیں گے۔ علماء کی وفات کے بعد نئے علماء پیدا نہیں ہوں گے، ان کی جگہوں کو پر کرنے کے لیے لوگ اپنی اولاد کو وقف نہیں کریں گے۔ ہر بندے کی خواہش جو ہوگی کہ میرا بیٹا میرے مسند کو سنبھالے، میں اپنا کاروبار کرتا ہوں تو میرا بیٹا میرے کاروبار کو سنبھالے، اگر میں اسکول ٹیچر ہوں میرا بیٹا میری جگہ پر آ کر اپنی جگہ بنائے، اگر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں میرا بیٹا آ کر میری کھیتی باڑی کو سنبھالے۔ جب تک یہ سوچ ہماری باقی رہے گی، اللہ کی قسم اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اسلام شروع ہوا اس وقت اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام اس سے واقف کوئی نہیں تھا، اور جب اسلام ختم ہوگا قرب قیامت وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے ہوں گے، اسلام کے علم سے لوگ نابلد ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ، صدقات، احکامات، نواہی، منکرات، مباحات، مستحبات، لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، کسی چیز سے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے اندر دین کی معلومات اتنا بالکل ختم ہو جائیں گی، اس حد تک بھی لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، مبادیات دین کا علم نہیں ہوگا۔ آج اللہ کی قسم ہمارے اوپر وہی وقت آ چکا ہے، آج ہم دین کی تعلیم سے بے بہرا ہیں، دین کی مبادیات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور جو میں نے حدیث بیان کی کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، میں آپ کو ایک ایسی حیرت کی بات بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے، ان سے اپنے فتاویٰ طلب کریں گے۔ ایک مرتبہ مجھے ہمارے ادھر قرب و جوار سے، جو لوگ یہاں دین کا بھی شمع روشن ہے، فون کیا ایک دوست نے، کہنے لگے کہ نکاح کے وقت کیا لڑکی سے ایجاب قبول کرانا لازم ہے؟ لڑکی سے ایجاب قبول کرانا لازم ہے، واجب ہے ایجاب قبول کرانا لڑکی سے، لڑکی کی اجازت طلب کیے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھانے آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی سے نہ پوچھا جائے۔ بس میں نے کہا وہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں میں نے فلاں بستی والوں سب کے اسی طرح نہ پڑھا ہے، میں نے تو کبھی کسی سے نہیں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ لڑکی کا ایجاب قبول بھی ضروری ہے۔ میرے بھائی یہ تو نکاح پڑھانے والے مولویوں کی حالت ہو اس دور میں۔ اگر ہم اسی طرح کے مولویوں پر ہم گزارا کرتے رہے، ہم نے اسی چیز پر ہم نے گزارا کیا کہ بس ہمیں 2 رکعت نماز پڑھانے والا مولوی مل جائے بس ہمیں کافی ہے، بس ہمیں نکاح پڑھانے والا مولوی مل جائے ہمیں کافی ہے، ہمارے مردے پر 2 بالٹیاں پانی کے بہا دینے والا مولوی مل جائے ہمیں کافی ہے، ہمیں بس آ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر، کلمہ پڑھا کر ہمیں نکاح کرا دینے والا مولوی مل جائے بس یہ کافی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اس دور کا تقاضا نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کی قیادت کرنے والے جس انداز کے علماء کی ضرورت ہے اس طرح کے علماء ہم پیدا نہیں کر رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مدارس میں کوئی چوٹی بالا سے، فورٹ منڈرو سے اور رجحان سے اور راجن پور کے دیہی علاقوں سے یا آپ کے ان دیہاتوں سے ہمیں بچے وہ آتے ہیں جو آ کر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی کوشش کی، یہ بڑا شرارتی بچہ ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، سکول نہیں جاتا، مہربانی کریں اسے پڑھا دیں۔ یعنی جو بچہ سکول نہیں جاتا، جو بچہ سکول میں چل نہیں سکتا، جو بچہ کن ذہن ہے، وہ بچے آ کر لوگ مدارس میں دیتے ہیں۔
پھر وہ بچے علماء کرام انہیں غنیمت سمجھ کر اس دور میں ان کے اوپر اپنی محنت شروع کرتے ہیں. انہیں بعض اوقات تو ہیرا بنا دیتے ہیں انہی بچوں کو. جن بچوں کو مدارس والے جن بچوں کو سکولوں اور کالجوں سے بھگا دیا جاتا ہے، علماء بعض اوقات تو انہی بچوں میں سے محدث پیدا کرتے ہیں، انہی بچوں میں سے مفسر اور خطباء اور علماء اور مفتیان پیدا کرتے ہیں. اور بعض اوقات واقعتاً وہ بچے اتنے کند ذہن ہوتے ہیں کہ وہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی صرف 2 رکعت کی امامت کے قابل بن سکتے ہیں. لیکن بہرکیف یہ بھی امت کی ایک ضرورت ہے، کسی حد تک اس ضرورت کو مدارس پورا پھر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ اپنی بچوں میں سے کریم ترین، اپنے بچوں میں سے لائق ترین بچے، ذہین بچے اللہ کے راستے میں وقف کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا موجودہ سیاسی نظام، ہمارا موجودہ معاشی نظام، ہمارا موجودہ جتنے نظام دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارے آج معاش میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، سیاسی نظاموں میں، معاشرتی نظاموں میں اسلام کے نظام سے ہم دور ہو چکے ہیں. اب کیسے ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کے سیاسی نظام کو سمجھ سکیں، جو اسلام کے نظام خلافت کو سمجھ سکیں، جو اسلام کے نظام معاش کو سمجھ سکیں. موجودہ بینکاری کے معاملات، ایک 2% کا بندہ آتا ہے اللہ کی قسم جسے دنیا دین سے بے بہرا ہوتا ہے، بالکل اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ہاتھ میں 3-4 ورقے تھام رکھے ہوتے ہیں اس نے، وہ ہمارے بستیوں میں جاتا ہے، دیہاتوں میں جاتا ہے اور لوگوں سے بیمہ پالیسی کراتا ہے. اور لوگوں بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لاؤ جس مولوی کو لاتے ہو. اور مولوی بیچارے، وہ دیہاتی بیچارے اپنی مسجد کے مولوی کو، اپنی مسجد کے امام کو اس کے سامنے بٹھاتا ہے. اس کو اپنے سامنے جب وہ بٹھاتے ہیں، وہ 4 لفظ انگلش کے بولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مولوی صاحب بیچارہ اتنا کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، اتنا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس اس کے سامنے بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں بن پاتے. ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کے نظام معیشت کو سمجھیں، موجودہ نظام بینکاری کو سمجھیں، اس کے مضرات اور اس کے نقصان دہ پہلوؤں کو سمجھیں. اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ آپ کے ان بچوں میں سے ہوں گے جو کامرس کالج میں جا کر، جو کسی اس طرح کے ٹیکنالوجی کالج میں جا کر، کامرس کالج میں جا کر جو فرسٹ ڈویژن میں امتحانات پاس کر کے آتے ہیں یا وہاں سے ٹاپ کر کے آتے ہیں. تو وہاں سے وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں؟ تو وہ تو انہی کا نظام پڑھ کے آتے ہیں، وہ انہی کی چیزیں پڑھ کے آتے ہیں، پھر وہ انہی کے وکیل بن جاتے ہیں، اسی نظام کے وکیل وہ پھر بن جاتے ہیں. ایسے بچے جو ذہین ترین آپ کے بچے ہیں، یہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس شوال کے مہینے میں مدارس میں داخلے کھلتے ہیں، مدارس کے داخلے شروع ہوتے ہیں. مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں تاکہ وہ اسلام کے نظام زندگی کو سمجھ سکیں. اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کلچر کا نظام کیا ہے، ثقافت کی اسلام کتنا اجازت. اللہ کی قسم یہ جتنا ہم دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ثقافتی سطح پر ہم اتنا پٹ چکے ہیں، کلچر ہمارا آج اسلام کا 1% بھی باقی نہیں رہا. ہمارے گھروں میں اللہ کی قسم بے حیائی ہمارے گھروں کی دہلیزوں تک پہنچ چکی ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم بالکل ہی بے حیائی کے اس دہانے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر کہیں داخل نہ ہو جائے. یہ موجودہ ہمارا میڈیا کی یہ یلغار، اسے ہم اس کے سامنے بند باندھنے میں ناکام ہو چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی یلغار، یہ الیکٹرانک میڈیا کی یلغار، یہ پرنٹ میڈیا تو بہت دور کی بات رہ گئی، وہ بڑے پرے کی بات ہے، وہ بڑی پرانی بات ہو گئی. اس کے سامنے تو شاید کسی حد تک بند باندھنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں اخبارات، رسائل اور اس طرح جزوی طور پر کام علماء کے بعض اوقات بس میں تھا، وہ کرتے رہے. اب الیکٹرانک میڈیا، اس کے لیے تو کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، تو اس طرح کا بالکل ان کے لیول کا ایک میدان سجایا جائے جس طرح وہ اپنے چینلز لانچ کریں، اسی طرح علماء اور دیندار طبقے اپنے چینل لانچ کریں، اور اس کے بعد ہی ان کا مقابلہ شاید کرنا ممکن ہو. لیکن اس دور میں وہ ظاہراً ناممکن نظر آ رہا ہے. ہم نے ابتدائی سطح پہ کام کرنا ہے کہ جہاں جہاں جس گھر تک وہ چینل پہنچتا ہے، ہم اس گھر کے ایک بچے کو لے کے آئیں اور اسی گھر کے اندر دین کو داخل کر دیں.
جس طرح ایک ایک گلی ایک ایک محلے میں 10 20 ماسٹرز ڈگری ہولڈر پھر رہے ہیں، ہمارے اگر علماء 10 20 نہ ہوں تو کم از کم ہر گلی محلے میں 1 2 3 علماء تو ایسے ہوں جو، اور ایسے علماء ہوں، مسجدوں کو مولوی نہیں، صرف امامت کرانے والے مولوی نہیں، ایسے علماء جو اس نظام کو سمجھ سکتے ہوں اور اس نظام کا صحیح معنی میں رد کر سکتے ہوں اور اس صحیح معنی میں اس چیز کا جواب دے سکتے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جس طرح یہ احون من بیت العنکبوت، یعنی ایسے حقیر چیزیں ہیں اور ایسی کمزور چیزیں ہیں، یہ ہم نے تو ان کا مقابلہ کرنے کا آج تک سوچا نہیں ہے۔ یہ اتنی کمزور چیزیں ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ ان کے خلاف، اس فحاشی کے خلاف، اس معاشی نظام کے خلاف ایک مرتبہ جب آپ بند باندھنے کی صرف کوشش کر لیں گے، اللہ کی قسم یہ بہہ جائیں گے، یہ آپ کے سامنے پھر ٹک نہیں سکیں گے۔ کوئی مرتبہ ہمیں بعض اوقات کال آتی ہے کہ ایک بیمہ پالیسی والا ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں آیا، آپ اس سے بات کر، وہ اس جاتے ہی وہ بڑے بھڑکے مارتے ہیں کہ آپ کسی کو بلا لیں، اور جب پھر اللہ کی توفیق سے کسی سمجھدار کوئی طالب علم کو بلایا جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ پھر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ میزان بینک میں مجھے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ میزان بینک والے گاڑیاں دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ تو بڑے بڑے بھڑکے مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل صحیح اسلامی طرز ہے۔ تو وہاں ہم مینیجر سے ملے، وہاں جا کر 1 2 طالب علم ہم ساتھی گئے، اس مینیجر سے جا کے ملے تو 2 3 باتوں کا جب تبادلہ ہوا تو کہنے لگے جی آپ تو علماء ہیں، ہم لاہور سے اپنے انچارج کو بلائیں گے تو آپ اس سے بات کیجئے گا۔ اور جب پھر ہم نے بار بار رابطہ کیا کہ آپ کہتے تھے کہ ہم لاہور سے بلائیں گے، کہاں ہیں آپ کے وہ لاہور کے مولوی صاحب؟ آپ بلائیں اس مفتی صاحب کو، ہم اس سے بات تو کریں۔ بار بار یاد دہانی کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیں کال آ گئی، ہم پھر وہی 2 3 طالب علم وہاں پہنچے، مینیجر سے بات کی کہ کہاں ہے وہ صاحب، انہیں ہم ان سے بلایا۔ جب ان سے بات کی تو انہوں نے چند ایک فتوے اپنے بیگ سے نکالے، کہا دیکھیں یہ فتوے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان فتووں کو نہیں دیکھتے، آپ ہمیں اس نظام کو ہمیں سمجھائیں اور اس کو صحیح معنی میں ثابت کریں۔ فتووں میں تو کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس پر کہنے لگے اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ پھر نہ لیں گاڑی، ہم کون سا اپنے آپ کے گھر میں دینے کے لیے آئے ہیں گاڑی۔ پھر ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے پھر ٹک نہیں سکتے۔ یہ معاشی نظام، یہ اقتصادی نظام، یہ معاشرتی نظام، یہ سیاسی نظام، اللہ کی قسم پھر آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ اگر کہیں کمزوری ہے تو پھر وہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم نے آج تک ان کا مقابلہ کرنے کا سوچا نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ شوال کا مہینہ آپ اپنے بچے نکالیں، آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین سکھائیں اور صحیح معنی میں وہ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔